السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ناظرین کرام، بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی صورتحال بھی کچھ اسی طرح کی تھی جو تصویر کشی اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس تصویر میں کھینچی ہے۔ ایک عرصے سے مسلمان غلامی اور محکومی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہیں برطانوی سامراج نے غلام بنا رکھا تھا۔ اس مایوسی کے دور میں اچانک اللہ رب العزت نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت مسلمانوں کے لیے ایک مفکر کے طور پہ اور ایک مدبر کے طور پہ، ایک عالم دین اور ایک سیاسی اور ایک فقیہ کے طور پہ، یہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی بڑی نعمت سے کم نہیں تھی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج کے دن پیدائش ہوئی تھی، یعنی 9 نومبر کو، آج اسی مرد دانا کے یوم پیدائش کے موقع پر ہم نے اپنے اس پروگرام میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت اور ان کی فکر کو اپنی نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے بزم سجائی ہے۔ ناظرین، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کی فکر، ان کی شاعری، ان کی سیاست، ان کا ادب، اگر اس پہ ہم بات کریں تو شاید ہمیں عرصہ لگ جائے اور اس کو ہم پورا نہ کر سکیں، لیکن آج ہم کوشش کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ کہ کچھ نہ کچھ آج اس دن کی مناسبت سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ اور ان کی فکر سے ہمیں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ پیغامات ضرور ملیں۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ہوں گے نوجوان شاعر، اسکالر اور ادیب جناب زاہد سعید صاحب۔ بہت شکریہ زاہد صاحب، سلامت رہیں جو آپ نے ٹائم دیا۔ اسی طرح ناظرین، ہمارے ساتھ فون کال پہ ساتھ دیں گے ڈاکٹر اعجاز الحق اعجاز صاحب، جو اقبالیات کے ماہر ہیں، بلکہ انہوں نے اقبال کو پڑھا نہیں بلکہ اقبال کے اوپر انہوں نے کتابیں بھی لکھ ڈالیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ مفکر اور ادیب، اسکالر جناب ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب، پروفیسر اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اقبالیات کے وہ بھی بڑے ماہر ہیں۔ اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے نوجوان شاعر اور ادیب رفاقت علی رازی صاحب۔ میں تمام مہمانان گرامی اور اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات شروع کرتے ہیں اسٹوڈیو مہمان جناب زاہد سعید صاحب سے۔ زاہد صاحب، شاید ایک سال پہلے میرا ایک پروگرام تھا اسی حوالے سے، اور اس میں نے آپ کو فون کال پہ لیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ جی دنوں میں آپ کہیں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے اور وہیں سے آپ نے ہمارے ساتھ بات کی تھی۔ اس میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، اپنی اس شاعری کی زندگی میں جو آپ اس فن کی طرف گئے، شوق سے گئے، آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں؟ تو آپ نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تھا۔ آج چلیں، وہ نام تو آپ نے لیا تھا، لیکن آج ہم وہ وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کیوں متاثر تھے، ان کی سوچ سے، ان کی شخصیت سے، ان کی علم سے، ان کی سیاست سے، یعنی وہ تو ایک بحر بے قرار تھے۔ تو کون سا ایک پہلو آپ نے دیکھا اقبال کا، ان کی فکر کا، ان کی سوچ کا، جس سے آپ متاثر ہوئے اور آپ نے اس فن کو اختیار کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نوازش ایک بہت بڑی شخصیت جس کی کوئی حد اور حدود و قیود سے وہ جو ماوراء ہیں، اس پر بولنے کے لیے مجھ جیسے طالب علم کو موقع دیا، اور فن کے ماہرین کے ساتھ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ میں خود بھی آپ کے ساتھ ایک ناظر کی صورت میں ان کو ہی دیکھنا اور سننا چاہوں گا۔ بہرحال آج ایک خاص پہلو پر ہے، خودی، فلسفہ خودی پر، لیکن فی الحال آپ نے یہ سوال ایک عمومی نوعیت کا سوال میں نے کیا جی، تو یہ بات کہ اقبال سے کیوں متاثر ہیں۔ اقبال رحمہ اللہ کی ذات جو ہے ایسی ذات ہے جس میں ہر ایک کے لیے کشش ہے، خواہ کسی بھی شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہوں، خواہ ان کے چاہنے والے ہوں یا خواہ ان کے بدخواہ ہوں، ہر ایک ان کو
ڈسکس کیے بغیر ان کے ہاں چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا فکر اور ان کا فلسفہ اتنا بلند ہے کہ لامحالہ ہر کوئی اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، اس کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو اقبال میں بہت ساری خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کو آئیڈیل مانا جائے یا اس کو پسند کیا جائے۔ ایک شاعر کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ شعری حوالے سے، بات یہ کہ شروع میں باقی جو شاعری ایک فن ہے، ایک وہبی اور اللہ کی طرف سے جو خدا داد فن ہے جی، تو صرف وہی لوگ اس کی طرف آتے ہیں جن میں ایک خوبی ہو، کیا کہتے ہیں، ایک صلاحیت ہو یا ایک ذوق ہو، وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ قارئین اس دور میں ویسے ہی کم ہیں، یا تو شعر لکھنے والے ہیں یا وہی قاری بھی ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر ادب کا یا شعر کا قاری تقریباً معدوم ہونے کو ہے۔ تو وہی لوگ آتے ہیں جن میں ذوق ہو۔ تو ذوق کا بعد میں پتہ چلتا ہے جب انسان کچھ تعلیمی مراحل طے کر لیں اور عمر کے کچھ مراحل گزارنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا ذوق ہے، کیا اس میں صلاحیت ہے۔ اس کے بعد وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، پھر اپنا راستہ متعین کرتا ہے۔ لیکن اقبال کی ذات اس سے ذرا ہٹ کے ہے، کیونکہ ہم دیکھ لیں کہ بچپن میں ہم جب پڑھتے ہیں اسکولوں میں تو وہاں سے ہی اقبال کا تعارف ہو جاتا ہے، ابتدائی کلاسوں سے ہی۔ اسکول میں جاتے ہی پہلے دن سے ہم شروع کرتے ہیں، وہاں پر لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اقبال کے بچوں کی دعا، اس سے شروع کرتے ہیں۔ تو اقبال کا تعارف سب سے پہلے ہی شروع سے ہی ہو جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کے بھی بطور ایک مسلمان، ایک پاکستانی کے، ایک اسلام پسند کے، اقبال کا تعارف تقریباً ہر گھر میں پہنچا ہوا ہے، خواہ انہوں نے اقبال کو سمجھا ہو نہ سمجھا ہو، کچھ اقبال کے بارے میں پڑھا ہو، جانتا ہو نہ جانتا ہو، لیکن اقبال کے نام سے شاید ہی کوئی پاکستانی اور پاکستانی اور مسلمان فرق کوئی ایسا ہو جو چھوٹا یا بڑا جو اس سے ناواقف ہو۔ تو اقبال سے تعارف ویسے ہی ہو ہی جاتا ہے ہر ایک کے ساتھ۔ پھر دوسری بات، دوسرے شعراء کے جو کلام ہے اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ شعور آنے اور بعد میں کچھ مرحلے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اقبال کے کلام کے ساتھ ایک تو اس طرح ابتدائی اس میں مدارس میں ہی ساتھ تعارف ہو جاتا ہے۔ پھر جب شروع کی بات ہے، جب میں نے شعر پڑھنا شروع کیا تو اس وقت کلام اقبال کسی نے کسی طرح ڈھونڈ کے لایا، خریدا، کلیات خریدی، پھر اس کو میں تقریباً تلاوت کیا کرتا تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ تلاوت اس دور میں بہت زیادہ، تب مجھے شعر کا شعور ہی نہیں تھا۔ تو یہ جس طرح یوسفی صاحب نے مزاح کے اسلوب میں کہا ہے غالب کے کلام کے بارے میں، غالب کا کلام کوئی سمجھ لے تو اسے مزہ آتا ہے، لطف دیتا ہے، اور اگر کوئی نہ سمجھے تو دگنا لطف دیتا ہے۔ تو یہی حال اقبال کا تھا کہ ان میں پرشکوہ الفاظ، اور پڑھتے ہوئے آپ نہ بھی سمجھ لیں تو یوں لگتا تھا کہ بہت بڑی چیز ہے، اور لطف دگنا، واقعتاً یوسفی صاحب کی زبان میں دگنا لطف آتا تھا۔ تو پڑھتا تھا، ممکن ہے کہ نصف سمجھتا ہوں نصف نہ سمجھتا ہوں۔ تو اس طرح شروع کیا۔ بعد میں پھر ایک دور ایسا تھا، اب تو کافی دوری ہو گئی ہے، ایک تو کاروباری زندگی اور مسائل، جس طرح جو انسان کی عمر گزرتی جاتی ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، اور ذمہ داریاں، مسائل اور مصروفیات بڑھتی جاتی ہیں، تو وہ دور نہیں رہا کہ مطالعہ کروں۔ لیکن اس دور میں آپ یقین سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس طرح ایک حافظ قرآن کی کسی آیت کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ فلاں صفحے میں، فلاں صورت میں ہے، اس حد تک مجھے اقبال کے کلام کا شروع میں یہ حال تھا کہ کوئی ایک مصرع یا مصرے کا کوئی ترکیب فوراً کہیں سنائی دیتا یا کوئی پوچھتا، کوئی ذہن میں آتا، تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ میں بتا سکتا تھا کہ کس مجموعے میں ہے اور کس نظم کے اندر ہے۔ اس حد تک کلام اقبال سے وابستگی تھی۔ تو باقی جو اس میں جو خوبیاں ہیں، اقبال تو آپ ہمہ جہت شخصیت ہیں، صرف یہ نہیں کہ شاعر بطور شاعر ہی نہیں، صرف شاعر، باقی ان کے جو فلسفہ ہے، جو ان کا فن ہے، باقی جو فکر ہے، ان سب کو اگر ہٹا کے بھی دیکھ لیں، صرف بطور شاعر کے بھی دیکھ لیں، تو یہ یقیناً دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی اردو زبان میں یا بر صغیر کی شاعری میں ان کے پائے کا کوئی ہو۔ ان کا جو اسلوب ہے، آہنگ ہے، تخیل ہے اور ڈکشن ہے، سب حوالے سے۔ تو یہ وجوہات تھیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے ان کی کتاب اس طرح پڑھی جس طرح تلاوت کرتا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں اقبال نے اپنی شاعری میں زیادہ تر کس چیز کو فوکس کیا ہے؟ دیکھیں، اردو شاعری خاص کر پھر عمومی طور پر برصغیر کی شاعری، مغرب کی شاعری اور مشرق کی شاعری میں یہ فرق ہے۔ مغرب کی شاعری ایک بیرونی شاعری ہے جس میں مناظر فطرت اور اشیاء، ان کی تعریف کی جاتی ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ اکثر دیکھیں تو انگلش یا فرینچ یا جتنی مغرب کی شاعری ہے ان میں اکثر مناظر فطرت، اس طرح کی چیزوں کا زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ باقی رہی جو یہ مشرق کی شاعری، تو مشرق کی شاعری خواہ عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو اور ہندی، سنسکرت، ان سب زبانوں میں آپ دیکھیں تو یہ داخل کی شاعری ہے، اس میں نرم خوئی ہے اور جذبات کی شاعری ہے۔
اور یہ جو ٹیگور ہیں رابندر ناتھ ٹیگور، ان کی گیتا نجلی کو جو ملا تھا وہ ایوارڈ نوبل پرائز، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ مغرب میں جب اس کا ترجمہ ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ اچھوتا ہے، اچھوتی چیز ہے جو مغرب میں پہلے اس سے متعارف نہیں تھی، تو اس وجہ سے اس کو ذرا زیادہ ایک نئی چیز کے طور پر اس کو لیا گیا۔ بہرحال یہ داخل کی شاعری، لیکن اقبال یہ ہے کہ وہ مشرق اور مغرب دونوں کا سنگم آپ یوں کہہ لیں۔ انہوں نے آپ ان کے شعر کو پڑھیں، ان سے پہلے کی شاعری کو پڑھیں تو دو طرح کی شاعری نظر آتی ہے، ایک صرف حالی کے ہاں آپ کو اصلاحی شاعری نظر آئے گی یا اکبر کے ہاں جس میں کوئی مقصدیت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکبر ان کا تو اپنا اسلوب تھا الگ طنز کا پیرایا تھا، باقی حالی رہ جاتا ہے، تو حالی کے ہاں ناصحانہ انداز ہے مکمل، اسی لیے پھر وہی مجھے کوئی وہ کسی مزاگو کا اس کے کہا ہوا کوئی ذکر یاد آ رہا ہے اس کی بات کہ حالی کی شاعری ایسی ہے، حالی کی جیسے کہ وہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ جس طرح ہوگا نا زیادہ لگاؤ نہیں ہوتا، یہ مزاح کے پہلو میں کہی جانے والی بات ہے کہ کافی عرصہ ساتھ رہنے کے بعد لیکن دوسروں کی طرف محبوب کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے، تو غالب کلام غالب دیوان غالب اور مسدس حالد میں یہی فرق ہے جو ایک محبوب ایک بیوی میں، تو حالی کی شاعری میں اصلاحی پہلو ہے، اس میں مقصدیت ہے، سب کچھ ہے صحیح، لیکن یہ ہے کہ ان میں خالص اصلاح کا پہلو جیسے کہ واعظ و نصیحت کی حد تک رہ گیا، اور اس میں کوئی آہنگ شعری جو چاشنی ان سب سے کافی حد تک ہٹ کر ہے۔ اور دوسری طرف جو ہیں باقی غزلیات کی شاعری تھی، غزلیہ شاعری تھی، وہ پرانے ولی دکنی اور امیر خسرو سے لے کر بات اقبال تک سراسر مطلب زلف کی باتیں، ہجر و وصال کی باتیں، عارض و رخسار کی باتیں، اس طرح کی باتیں تھیں، بلبل و گل اور نالہ و فراق، اس طرح کی باتیں تھیں، لیکن اقبال نے یہ کیا کہ ان دونوں کو ضم کر دیا۔ اقبال میں داخلیت بھی ہے، خارجیت بھی ہے، اور نظم کے شاعر بھی ہیں، نظم کے بھی اتنے ہی بڑے شاعر ہیں جتنے غزل کے بڑے شاعر ہیں اقبال، اور غزل اور نظم میں یہی فرق ہے۔ زیادہ تر کس چیز کی پرچار کی اپنی شاعری میں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ عشق عاشقی کے وہ اس کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے، تو اقبال کی شاعری میں کیا چیز یعنی زیادہ وہ ابھر کے سامنے آتی ہے؟ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اس کو کون سی چیز زیادہ وہ لگتی ہے کہ اس میں یہ پہلو زیادہ بڑا؟ کسی بھی بڑے فنکار یا بڑے شاعر یا بڑے جو عالم ہوں یا کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی شعبے میں کوئی کسی بھی شعبے کا ماہر ہو، اس میں بڑاپن یا اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹھہراؤ نہ ہو، اس میں ایک جمود نہ ہو، کسی ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا نہ ہو، اس میں تدریج ہو، تدرج ہو اور بڑھتا جائے اور تبدیلیاں ہوں، تو یہی حال جو ہمیں اقبال کے ہاں نظر آتا ہے۔ اقبال دیکھ لیں شروع میں جس طرح برصغیر میں جس طرح کی شاعری رائج تھی، اردو شاعری میں جو کچھ رواج تھا وہی شاعری ہے شروع میں، اسی لیے جو ماہرین اقبال ہیں یا اقبال کے شارحین ہیں انہوں نے اقبال فہمی کے لیے، اقبال کو سمجھنے کے لیے ان کے کلام کو یا ان کے ادوار کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے، کسی نے 3 یا 4 5 میں۔ کلیات اقبال میں بھی آپ دیکھ لیں ان کو تقویم شروع کی شاعری ہے، پھر 1900 پھر یورپ تک کی شاعری، یورپ کے سفر تک کی، یورپ کے قیام کی شاعری ہے، یورپ سے واپسی کی شاعری ہے، یہ ساری تقسیمات اس لیے ہیں کہ تاکہ ان کے فن کو اور ان کے جو شاعری کے ان کے فن کے پیچھے جو چھپا ہوا ان کے اثرات ہیں ان کو سمجھا جائے۔ تو اقبال کے ہاں یہ ہے کہ وہ بتدریج وہ ایک بلند اس کی طرف ارتقاء کرتے رہے، ارتقاء پذیر رہے ان کا فن۔ شروع میں آپ دیکھ لیں ان کی شاعری، مرزا داغ ان کے استاد تھے، داغ دہلوی جو غزل کے بہت بڑے استاد شاعر تھے، تو انہی کے رنگ میں انہوں نے شاعری کی، وہی غزلیہ شاعری تھی، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، پھر اس طرح کی دوسری شاعریاں، نعتیں ہمیں اس میں تکرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، مطلب عمومی جو شاعری ہے حسن و عشق کی شاعری، غزلیہ شاعری، پہلا دور یہ تھا، لیکن فوراً ہی اقبال نے اپنا راستہ بدل لیا اور تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، یہ اس طرح کہا کہ کسی کے تقلید کرنے، کسی ایک متعین راستے پر چلنے سے بہتر یہ کہ آپ اپنا راستہ خود نکال لیں، کیونکہ اقبال میں صلاحیت تھی، یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو، تو اقبال ایک ایسی شخصیت تھے کہ وہ اپنا راستہ خود نکال سکتے تھے، اور راستہ بھی ایسا بلند، چلتے چلتے آخر تک آخری مرحلہ کون سا تھا؟ ہاں آخر میں وہ مرحلہ پہنچا جب انہوں نے ایک خود اپنے فلسفے متعین کیے، اور نہ صرف فلسفے متعین کیے بلکہ اردو زبان پر بھی انہوں نے اثرات ڈالے، اور وہ وہی الفاظ تھے جو پرانی شاعری میں تھے، جس طرح آپ دیکھیں اقبال کے کلام میں دیکھ لیں تو لالا ہے، گل ہے، گلستان ہے، چمن ہے، بلبل ہے، ساقی ہے، میخانہ ہے، یہ سارے الفاظ بہت زیادہ استعمال ہیں ان سب کا، لیکن استعمال میں فرق ہے، ان کا وہ معنی نہیں ہے جو عام شاعری میں ہے، انہوں نے ان کو علامت کے طور پر استعمال کیا،
باقی شاعری میں چمن سے مراد چمن ہی ہے، ساقی، شراب، میں اور یہ سارے الفاظ ہیں وہ اردو کے وہی اسلوب ہے، وہی پٹے پٹایا انداز میں ہیں، لیکن اقبال نے ان سب کو ایک نئی معنویت دی، ایک نیا لباس پہنایا اور ایک پرشکوہ انداز سے ان کو بلندی دے دی۔ مثلا یہ خود ہی دیکھ لیں، آخر میں جب مختلف جو انہوں نے فلسفے متعین کیے، ان فلسفوں میں جیسے شاہین ایک علامت ہے، لالا ایک علامت ہے، مرد مومن کا فلسفہ ہے، فلسفہ خودی ہے، بے خودی ہے، یہ سارے مختلف فلسفے ہیں، انہوں نے جو اس مقام پر پہنچا، اور اس مقام پر آپ ان کی شاعری میں بھی دیکھ لیں تو مکالمانہ نظمیں ہیں، اکثر جس طرح ابلیس کی مجلس شورا ہے جس میں 5 ابلیس کے مریدین یا مشیر ہوتے ہیں، ایک ابلیس کا خطاب ہوتا ہے، اس طرح بوڑھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کے نام ہے، اور مختلف اس طرح شمع اور شاعر ہے، ان دونوں کا مکالمہ ہے، خضر راہ ہے، خضر اور شاعر کا مکالمہ ہے۔ تو یہ ایک انتہا تھی جب اقبال اس حد تک پہنچے کہ انہوں نے ایک مکالمے کی شکل دے دی، اور ایک مکمل پھر عربی، یہ تو اردو کی شاعری ہے لیکن اس سے بڑھ کر فارسی کی شاعری میں ہے، جہاں پر وہ انتہا پر بہت زیادہ پیک پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑا جو فلسفہ ہے ان کا خودی ہے، جو آج کے ہمارے بزم میں خودی۔ ہاں چلیں بس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ تو شروع آغاز میں آپ سے جو متعلق باتیں تھیں، فلسفہ خودی، یعنی اقبال نے جو یہ فلسفہ دیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلے پہلے تو اس کی وضاحت کریں یہ ہے کیا، اس کے بعد جو لوگوں کے سوالات ہیں جو ذہنوں میں آتے ہیں وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ فلسفہ خودی کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ماہرین بیٹھے ہیں، آپ ان سے زیادہ رہ لیں، لیکن میں اپنے طور پر میں خود سیکھنا چاہتا ہوں ان سے، لیکن انشاءاللہ میں خود میں سمجھتا ہوں اس حد تک بتا دوں۔ خودی کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا تھا پہلے، اردو شاعری میں استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن ایک منفی معنی میں، مطلب خود پسندی اور تکبر، انا، اس معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور اکثر وہ شاعر جو ہے اپنے محبوب کے لیے استعمال کرتے تھے، اس میں خودی ہے، تکبر ہے، التفات نہیں ہے، اس طرح معنی میں ایک طرح سے مطلب یہ منفی معنی تھا، لیکن اقبال نے اسی لفظ کو استعمال کیا، نہ صرف یہ کہ ان کو بہت بلندی ہی نہیں بلکہ انتہا درجے کی بلندی پر پہنچا دیا، اور ان کا سارا فلسفہ اسی کے گرد گھومتا ہے، خودی کے گرد۔ جتنے بھی دوسرے فلسفے ہیں ان کا ایک طرح سے یہ ہے کہ محور یہ خودی ہے، مربوط اور منسلک ہیں اس خودی کے فلسفے کے ساتھ۔ یہی اقبال کی کامیابی تھی، بلندی کی انسان زبان پر بھی اثر ڈالے اور خود اپنی زبان متعین کرے اور اپنا ایک اپنی اصطلاح اور اپنی علامت وضع کرے، اور یہی اقبال نے کیا، خود بہت سے الفاظ کے ساتھ، جس طرح میں نے پہلے جو مختلف الفاظ بتائے ہیں، اس کے ساتھ یہ خودی بطور خاص، کیونکہ یہ خودی کا فلسفہ ہی ہے جو اقبال کی ایک پہچان ہے۔ اب شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو، ان کے اقبال کے اس فلسفہ خودی متعارف کرانے کے بعد کوئی بھی خودی کا لفظ سنتا ہے تو فوراً اقبال کے خودی کی طرف چلا جاتا ہے اس کا ذہن۔ جی بالکل ایسی۔ تو یہ اقبال کی بہت بڑی کامیابی اور ایک عظمت کی دلیل ہے۔ تو جہاں تک انہوں نے اقبال نے جو کیا، اس کو مثبت سے لے کر منفی معنی پہنایا، نہ صرف منفی معنی سے لے کر مثبت معنی پہنایا، نہ صرف ان کو معنی پہنایا، بلکہ اقبال نے کہا کہ خودی ہی انسان خودی کے گرد ہی گھومتا ہے، اور انسان کا مقصد اور غایت وہی خودی ہے، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ انسان خودی، خودداری، عزت نفس اور اپنے آپ کی پہچان، خودی کا یہ مطلب ہے۔ تو اقبال کے ہاں خودی کے تربیت اور خودی کو پختہ کرنے کے مراحل ہیں، تو انہوں نے جن مختلف مکتوبات میں یا اپنے جو خطبے ہیں، مضامین میں، انہیں اس میں بھی اس کی تشریح کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انسان چونکہ اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ فی الارض، انسان کو اللہ نے اپنا جانشین بنا کر، خلیفہ بنا کر انسان کو پیدا کیا، تو ضروری ہے انسان کے اندر ایسی صفات ہوں جو اس ذمہ داری کو نبھانے کا اس کو قابل بنا دے انسان کو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فلسفے خودی اس کے اندر تعمیر ہو، خودی کی تعمیر ہو، خودی کی پختگی ہو۔ اس کے 3 مراحل انہوں نے بیان کیے خودی کے، اس مرحلے یعنی اس کی انتہا جی اس تک پہنچنے کے لیے۔ ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے اطاعت الہی، انسان، اللہ چونکہ انسان نے بننا ہے، خدا کا جانشین بننا ہے، تو ضروری ہے پہلے مرحلے پر خدا کی اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھے، تبھی وہ پہنچتا ہے خلیفہ بننے کے مقام تک۔ پھر دوسرے مرحلے پر ضبط نفس، آپ اس کو ایک طرح سے دیکھ لیں، یہ بھی واضح بات ہے کہ اقبال کا جو فکر ہے، ان کا جو فلسفہ ہے، اکثر قرآن اور اسلامیات سے ماخوذ ہے۔ تو سورہ عصر کی آپ تشریح دیکھ لیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کرے اور حق کی تلقین کرے، اور حق کی اس راہ میں جو مصیبت پہنچتے ہیں، مسائب پہنچے، تکلیفیں پہنچیں، اس پر صبر کرے۔ یہی چیز ہے خودی کے، اس میں بھی پہلے اطاعت الہی کرے، یہی ایمان و عمل صالح ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ ہے ضبط نفس، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے صبر کرنا اس اطاعت کی طرف اور منہیات سے رکنے کے لیے۔
پھر جا کر تیسرے نمبر پر پہنچتا ہے نیابت الہی. ان مرحلوں سے گزر کر خود ہی انسان کی خودی جو ہے پختہ ہوتی ہے, پھر وہ اس قابل بنتا ہے کہ جا کر نیابت الہی کر لے. تو فلسفہ خودی کا مطلب یہ ہے اور کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے. اپنے آپ کو پہچانے سے مراد کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے بنایا کیوں؟ یعنی اپنی جو زندگی میں آمد کی جو آمد کا جو مقصد ہے, ہدف ہے, اس کو پہچانے. جی, اپنی خودی پہچان. ایک او غافل افغان, جو اس طرح اقبال نے خطاب کیا ہے افغانوں کے ہاں نام. تو یہ اپنے جو اپنی حقیقت کو, اپنے مقام کو پہچانے اور اس کی تربیت کرے, اس پر پختہ کرے, اس قابل بن جائے جو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ فی الارض جس طرح تخلیق کرتے ہوئے. ہو گیا اطاعت الہی, دوسرا ہو گیا ضبط نفس, اور تیسرا نیابت الہی. نیابت الہی, نیابت الہی فی الارض جو اصل مقصد تھا. یہاں تک کہ تخلیق انسان کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے خود فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, انسان کو بنا رہا ہوں کہ اپنے زمین میں خلیفہ بنا کر. تو یہ اقبال کے نزدیک یہ ہے کہ ایک مقصد ہے, اصل مقصد انسان کو زمین آباد کرنے کے لیے, خدا کا نظام نافذ کرنے کے لیے, خدا کے مقصد کے مطابق چلنے کے لیے, خدا کی سنت کو قائم کرنے کے لیے. تو اس تک تیار کرنے کا مرحلہ ہے وہ اصل خودی کا مرحلہ یہی ہے. اور باقی جو دوسرے اقبال کے جو مقبول عام فلسفے ہیں, خواہ شاہین ہو علامت کے طور پر, اچھا لالا ہو, گل لالا ہو, یا اچھا زاہد صاحب مختصر بریک سے پہلے آپ یہ جو شاہین کا استعارہ ہے, نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی, ہر جگہ پہ شاہین شاہین, تو یہ شاہین کا استعارہ یہ کس لیے استعمال ہوا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوانوں سے استعارہ ہے. اگر یہ اسی معنی میں ہے تو پھر کیوں یعنی شاہین کے ساتھ اس کو تشبیہ دی؟ شاہین دیکھنے میں کیا صفات کیا ہیں؟ بالکل, شاہین دیکھ لیں, دیکھنے میں ایک پرندہ ہے عام سا, وہ اقبال سے پہلے بھی موجود تھا اور اب بھی موجود ہے. اس سے پہلے کسی نے اس کو استعارہ بنا کر ممکن ہے بنایا ہو, لیکن وہ اس طرح مقبولیت کے اس مقام تک نہیں پہنچایا. اور اس کے بعد بھی کسی نے شاہین کو یا کسی پرندے کو اس حد تک مقبول عام استعارہ نہیں بنا سکا کوئی بھی. تو اقبال نے شاہین کو جو بنایا استعارہ, یہ کیوں ہے, ایک علامت کے طور پر پیش کیا اور یہ کہا کہ مرد مومن میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ اقبال کے جو سارے فلسفے ہیں, جو مختلف مقبول فلسفے ہیں, مرد مومن کا ہو, لالا کا ہو, شاہین کا ہو یا خودی کا ہو, یہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں, الگ نہیں ہیں. تو مرد مومن میں یا خودی والے بندے میں اقبال کہتا ہے کہ شاہین کی صفات ہونی چاہیے. تو اس کی کچھ خوبیاں تو اقبال نے شعر میں بھی بیان کیا ہے کہ گزر اوقات کر لیتا ہوں میں کوہ و بیاباں میں, کہ شاہین کے لیے کیا شاہین کے لیے مطلب باعث شرم ہے کہ کوئی آشیانہ بنا کر اس میں محدود ہو کر رہیں. اس طرح کے ایک شعر میں یہ کہا. پھر کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ ایک شعر میں ہے. باقی جو وضاحت کے ساتھ انہوں نے شاید سید سلیمان ندوی یا مختلف مشاہیر کے نام جو ان کے خطوط ہیں, مکتوبات ہیں, ان میں ذکر کیا ہے کسی کے استفسار پر یا ویسے انہوں نے اپنی طور پر وضاحت کی ہے کہ بہت سی کچھ خوبیاں ہیں, 3-4 خوبیاں جو شاہین میں ہیں, وہ ضروری ہے کہ مرد مومن میں پایا جائے جو خودی کے نگہبان میں پایا جائے. اس میں یہ ہے کہ شاہین کی اڑان بہت بلند ہے, بلند پرواز ہے. یعنی مرد مومن کو اپنی سوچ اونچی رکھنی چاہیے, جی, سوچ اور اپنا نظریہ, اپنا مقصد کو بلند رکھنا چاہیے. تو ایک یہ ہے کہ شاہین کا جو ہے اس کی پرواز بہت بلند ہے, اور دوسری بات اس کی نظر بہت تیز ہے, آنکھیں بہت بلندی پر پرواز کرتے ہوئے بھی اپنے شکار کو تاک لیتا ہے. تو وہاں سے جھپٹتا ہے, پلٹنا, جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ. کیونکہ اقبال کی شاعری جو ہے بے عملی کی نہیں بلکہ عمل کی اور تحریک کی شاعری ہے, جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی, روح امم کی حیات, کشمکش انقلاب, ہمیشہ بدلتے رہنا اور زندگی کے ہنگامے سے بھرپور رہنا, یہ ان کا فلسفہ ہے, ان کی جو تعلیم ہے. تو شاہین میں دوسری خوبی جو جس طرح بتائی گئی کہ بہت بلند پرواز ہے اور اپنے شکار کو بہت دور سے ہدف کو پا کے اتنی بلندی سے بھی اپنے ہدف کو تاڑ لیتا ہے اور بہت دور تک وہ مستقبل کو دیکھ لیتا ہے. اور تیسری جو خوبی بتائی کہ وہ کبھی مردہ نہیں کھاتا, اسی لیے اقبال نے ہمیشہ کرگس یا گدھ کے مقابلے میں شاہین کو لایا ہے. کرگس, زاغ جس طرح وہ کیا کہتے ہیں کوا, یا ممولہ لڑا دو ممولے کو شہباز سے, یا تو ممولے جس طرح چھوٹے جو پرندے ہوتے ہیں, یا کبھی انہوں نے اس کے مقابلے میں کبوتر کو لایا, جو کبوتر ایک طرح سے استعارہ ہے خوف کا یا کمزور دل کا. شاہین ان سب کے مقابلے میں ایسا ہے کہ جو بہادر ہے, اپنے شکار پر جھپٹتا ہے, حلال کھاتا ہے, خود تو شکار کر کے کھاتا ہے, کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرتا, جس طرح گدھ کرتا ہے. یعنی اپنا ایک وہ نہیں بناتا, ہاں, ایک جگہ پہ بیٹھ جائے. بالکل, یہ ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی محدود کر کے نہیں رکھتا,
اس کے لیے اس کوہ و بیاباں اور سردی گرمی رات دن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے عمل میں مگن رہتا ہے، کہیں پر بھی بسیرا کر لیتا ہے۔ ایک میں فقیری یہ ایک خوبی ہے کہ فقیری کی، اور مرد درویش اقبال کا ایک فلسفہ ہے فقیری، وہ بھی اس سے ملتا ہے کہ اس میں ایک فقیری ہے۔ وہ جس طرح انسان اگر اپنے لیے دنیاوی طور پر اسباب پیدا کریں، مال اور مادیت اور مکان کی خواہش، مال کی خواہش، یہ سب اس میں نہیں ہے۔ ایک درویش صفت پرندہ ہے جو کوئی آشیانہ نہیں بناتا، کہیں پر بھی وہ بسر کر لیتا ہے۔ کہ شاہین کے لیے کار آشیاں بندی، بیچ میں لفظ بول رہا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ صفات ہیں، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ انسان کو شاہین مرد صفت ہونا مومن چاہیے، کو جو ہے نا اپنے اندر یہ بالکل۔ صفات پیدا کرنی چاہیے۔ چلیں، بہت شکریہ زاہد صاحب۔ ابھی ہم ایک بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، اب یہاں پہ ہم لیتے ہیں بریک کے بعد ہم کچھ مہمانوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کریں گے اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ خودی کو مزید جاننے کی، اور اس پر ہم یعنی جو دیگر اقبال کے ماہرین ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے زاہد سعید صاحب کے ساتھ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور ان کا جو مشہور زمانہ فلسفہ ہے فلسفہ خودی، فلسفہ خودی کے حوالے سے جس طرح زاہد صاحب نے بات کی ہے کہ اس میں 3 اس کے منازل ہیں، مراتب ہیں۔ تو بات کرنے سے قبل یہاں پہ ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، اقبال کے یوم اقبال کے مناسبت سے پروگرام ہے اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ خودی ہے اس حوالے سے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فلسفہ دیا ہے فلسفہ خودی، اس کی آپ تھوڑی سی وضاحت کریں تاکہ ہمیں سمجھ آئے، بعد میں ہم آگے بات بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علامہ محمد اقبال کو اپنی خاص رحمت سے نوازا ہوا تھا، جس میں علم جی بالکل، اور اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے محبت اور امت اسلامیہ کے لیے بیداری کا ایک ذریعہ انہیں بنانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا، جس کی وجہ سے ان کا کلام محض ایک شاعری کی صورت یا صنف نہیں بنا، بلکہ وہ ایسا پیغام ہے کہ جس کی بنا پر فرد کو، قوم کو اور ملت اسلامیہ کو اپنی پہچان کروانے کا جو ہے نا وہ کام شروع کیا گیا تھا، یا اس کام کو آگے بڑھایا گیا تھا۔ یہ جو پہچان کا سفر ہے در حقیقت اسی کے لیے اقبال نے خودی کا لفظ استعمال کیا۔ خودی در حقیقت معرفت ہے ذات کی، معرفت ہے قوم کی پہچان کی، اور معرفت ہے انسانیت کے حوالے سے کہ انسانیت سے کہتے ہیں۔ گویا کہ خودی پہچان ہے، مختلف دائروں میں اس پہچان کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ فرد جب سوچتا ہے خودی کے بارے میں تو وہ اپنی ذات پر غور کرتا ہے کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، کس لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کا مقصد زندگی کیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پھر وہ اپنی ذات سے نکل کر اپنی کائنات پر غور کرتا ہے، تو کائنات کی پہچان بھی در حقیقت خودی کا ایک دوسرا پہرا ہے، اور کائنات پر غور کرتے ہوئے وہ آخر ایک تیسرے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے کہ اس پوری کائنات کو اور اس کے نظام کو کس ہستی نے بنایا ہے۔ تب وہ رب کی پہچان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو خودی در حقیقت پہچان ہی کی مختلف شکلیں ہیں، جس میں فرد اپنی پہچان کرتا ہے، پھر آس پاس کی کائنات پر غور کرتے ہوئے اسے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد جو خالق کل ہے اس کی پہچان تک پہنچ جاتا ہے۔
اور یہ در حقیقت جو تصور ہے یہ قرآن و سنت ہی سے اخذ کردہ ہے. جیسے آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا معروف ترین فرمان ہے، من الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا. اور علماء اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پھر اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ڈاکٹر صاحب یہ کسی تکبر اور غرور کا نام نہیں ہے، بلکہ پہچان کا نام ہے. فرد، کائنات اور رب کائنات کی پہچان کا نام. اس مرحلے تک، اس منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہوگا؟ ایک معاشرے کا ایک فرد ہے، وہ اگر خودی کے منزل یعنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے اس مرحلے تک، تو اس کے لیے کوئی خاص ریاضت کرنی ہوگی، کوئی خاص محنت ہے، یا اس کے کوئی منازل ہیں اسے طے کرنے ہوں گے؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو امتیاز بخشا ہے، جی، وہ شعور کا، غور و فکر کرنے کا، سوچ و بچار کرنے کا امتیاز بخشا ہے. تو جب بھی کوئی فرد یا جماعت یا قوم شعور کو اور اپنی سوچ و بچار کو استعمال کرتی ہے، تو غور و فکر کو اپنا ہتھیار بناتی ہے اور اس سے اپنا بلکہ اپنی پہچان اور اپنا شعار بناتی ہے، تو پھر یہ کام شروع ہوتا ہے. اس کے لیے اقبال نے کبھی علم کو، کبھی شوق اور محبت کو آگے بڑھایا ہے. اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے. علم اور عشق اقبال کے ہاں یہ بھی در حقیقت اسی جستجو کی طرف ایک اشارہ ہے. لیکن آسانی کے لیے اقبال نے قرآن مجید اور صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں اس کے طور پر پیش کیا، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے. جی. اس وجہ سے جو معرفت یعنی پہچان یعنی خودی تک پہنچنا چاہتا ہے، اسے سب سے پہلے جہاں اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرتے ہوئے غور کرنا چاہیے، وہاں وہ یہ غور قرآن مجید کی روشنی سے کرے تو یہ سفر جلد طے ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید کو اقبال نے نہ صرف اپنی زندگی کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے خودی اور پہچان کا سب سے بڑا وسیلہ بنایا ہے. قرآن کے بعد صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذریعہ وسیلہ بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو پڑھی جاتی تھی، اقبال نے ان دونوں کو اپنے لیے مرکز علم اور منبع علم بنایا. اور پھر ان کی زندگی کے آخری ایام میں تو حالت یہ بن گئی کہ قرآن کے سوا باقی تمام کتابیں بالکل یکسر چھوڑ دی، صرف اور صرف قرآن مجید تک اپنی سوچ و بچار کو مرکوز کر دیا. اس وجہ سے جو لوگ بھی خودی یا اقبال کے حیثیت کے مطابق پہچان کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو قرآن اور صاحب قرآن سے وابستہ ہونا یہی سب سے بڑا ذریعہ اور مؤثر طریقہ ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ پہ نوجوان نسل کو زیادہ فوکس کیا ہے، ان کو سوچنے کا ایک یعنی ایک فکر دی ہے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے. تو کیا خاص وجہ تھی، یعنی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس نئی نسل سے کچھ خاص امیدیں وابستہ تھی جو انہوں نے یعنی اس نسل کو مخاطب کیا ہے؟ نوجوان نسل قومیں گزری ہیں، ان میں جتنے بھی ریفارمرز اور مصلحین آئے، جی، حتیٰ کہ انبیاء کی پوری تاریخ اگر آپ اس میں غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء میں ایک غالب اکثریت کو یا نوجوان تھے یا انہوں نے سب سے پہلے جوان کو مخاطب کر کے انہیں اپنے ساتھی بنایا. اور یہ ایک بالکل نیچرل سبب ہے کہ جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں وہ اپنے سابقہ عقائد اور نظریات پر انتہائی پختہ ہوتے ہیں، وہ جلدی سے اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کر پاتے. ان کے اندر یہ قدرت کم ہوتی ہے کیونکہ سال ہر سال اس پر ان کی زندگی گزر چکی ہوتی ہے. دوسری بات کہ اگر کوئی تبدیل کر بھی لے اپنے آپ کو اور اپنے نظریات اور عقائد کو تو تب بھی اس کے پاس وہ انرجی نہیں ہوتی، وہ صلاحیتیں نہیں ہوتی، وہ قوت نہیں ہوتی کہ جس کی بنا پر وہ اس نظریے کو اور عقیدے کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کارآمد بنا سکے.
کے جوان یا نوجوان جسے آپ کہتے ہیں وہ طاقت سے حرکت سے بھرپور ہوتا ہے اور سوچ و بچار کی قوت اور زندگی کے اعتبار سے عمومی انداز میں اس کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے جب بھی کسی قوم سنبھالا جاتا ہے تو ہمیشہ نوجوان ہی اس کا ہراولدہ بنتے ہیں اور پھر ان کی ٹریننگ کے ذریعے سے جو ایک انقلاب برپا ہوتا ہے وہ نسبت زیادہ تیز اور دیر پا ہوتا ہے. چلیں اقبال نے اسی وجہ سے صرف نظریہ نہیں پیش کیا بلکہ نظریے کو عمل کی صورت میں اپنی زندگی میں لاگو کرنا اور اس کا اظہار کرنا اس کی طرف رغبت دلا دی. اس لیے کہیں کہتے ہیں اقبال کے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی یہ فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو عمل جو ہے نا یہ حرکت کی ایک علامت ہے یا حرکت عمل کی ایک شکل ہے. جو بندہ حرکت نہیں کرتا وہ در حقیقت موت کا شکار ہو جاتا ہے. یہ پوری کائنات میں حرکت ہی وہ بنیادی عنصر ہے کہ جس کی بنا پر کائنات کا ہر ذرہ اپنی پہچان برقرار رکھے ہوئے ہے. جہاں حرکت ختم ہوئی عمل ختم ہوا تو وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے اقبال نے یہ جس نظم کا آپ نے حوالہ دیا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو میں وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہی ٹوٹا ہوا تارا، اسی میں آگے جا کے فرماتے ہیں کہ تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. کہ جو آباء و اجداد ہمارے خلفاء راشدین اور علماء امت بڑے بڑے سائنسدان فلسفی دانشور مجاہدین جن لوگوں نے 1300 صدیاں اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہ ایک زندگی پیدا ہو رہی ہے انہوں نے اپنے کارہائے نمایاں انجام دیے. تو اقبال کہتے ہیں کہ اے نوجوان تو غلامی کی زندگی میں بسر اس نے زندگی کر لی ہے اور آنکھ اس نے کھولی اور اسی میں وہ اپنی دنیا کو دیکھ رہا ہے. وہ اپنے آباء و اجداد کی نسبت کیا بنا سکتا ہے کہ تو صرف باتیں کرتا ہے اور وہ عمل کی دنیا میں ثابت کرتے تھے. تو ثابت ہے یعنی جمع ہوا ہے، جمود کا شکار ہے فکری اعتبار سے اور سستی اور کاہلی کا شکار ہے عمل کے اعتبار سے. اس وجہ سے اقبال نے آج کے نوجوان کو کہا، اسے در حقیقت رغبت دلائی، اسے جوش دلایا کہ تو ثابت کی طرح جمے ہوئے اور جمود کے شکار بنے ہوئے فرد کی طرح زندگی میں سفر کرو، بلکہ سیارہ ہر وقت حرکت سفر آگے بڑھنے کا شوق ترقی اور کمال کی جستجو اس کو اختیار کرو تو پھر تو واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم امت کے فرد بن جاؤ کہ جس کی بنا پر اقبال نے کہا تھا کہ فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور کبھی اقبال نے یہ کہا کہ فطرت جو ہے وہ افراد کے گناہوں سے تو آنکھیں بند کر لیتی ہے لیکن ملت کے گناہوں کو معاف نہیں کرتی. تو یہ تمام باتیں اسی بات کی طرف اشارے ہیں کہ اپنے عقل اپنے شعور کو استعمال کیا جائے اور جب کوئی بات سمجھ میں آ جائے اور ایک صحیح منزل کا تعین ہو جائے تو پھر اس کے لیے انتھک محنت لگاتار جدوجہد اور کبھی نہ ہارنے والا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا جائے، نا امیدی کو اپنے اندر سے نکالا جائے اور امید کا دیا امید کی شمع کو بھی اپنے سامنے رکھ کے اپنے سفر کو جاری رکھا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جی زاہد سعید صاحب، نوجوانوں کو جو میسج اقبال کا تھا وہ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے. لیکن ہم بات کر رہے تھے شاہین اور اس کے بعد مرد مومن کا جو فلسفہ تھا اور اس کے بعد جو سب خودی سے متعلق ہیں، خودی سے جو متعلق چیزیں ہیں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر بات ہے لفظ عشق اور عاشقی اس کا بھی استعمال کیا ہے شعروں میں، اپنی جو شاعری میں جگہ جگہ. اس سے کیا ہم وہی جو عرف عام میں جو اس کا معنی ہے وہی لیں گے یا
اس کو بھی اقبال نے کوئی دوسرا رنگ دیا ہے؟ اچھا، جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ اقبال نے بہت سے الفاظ کو اردو شاعری میں جو مستعمل تھے، پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان کو ایک علامت کے طور پر پیش کیا اور ان کو ایک نئی جہت دی. تو ان میں سے یہ لفظ عشق بھی ہے، جس کا استعمال شاید بلکہ اردو کی شاعری کا انحصار اسی پر ہے، عشق پر اور واردات عشق پر. تو اقبال نے اس کو بھی بہت زیادہ استعمال کیا ہے. آپ دیکھیں گے ہر جگہ عشق استعمال کرتے ہیں. تو اس سے عام جو قاری ہیں یا عام جو ہمارے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہی عشق ہے جو دو جنسوں، دو صنفوں کے درمیان عشق مجازی. ہاں البتہ پرانے جو صوفیات تھے، صوفی شعراء تھے، وہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کی تقسیم دو مختلف خانوں میں تقسیم کرتے تھے. اللہ کے ساتھ عشق حقیقی ہوتا ہے اور خالق کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ عشق مجازی. بہرحال اقبال نے ان سے بھی ہٹ کر عشق کو ایک اپنے مقصد سے لگاؤ، جنون اور بے غرض ہو کر اپنے مقصد تک پہنچنے کا اس کے استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے. اسی لیے آپ جہاں پر بھی دیکھیں اقبال نے عشق کو عقل کے مقابلے میں رکھا، عشق کو علم کے مقابلے میں رکھا. چونکہ اقبال جس طرح ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب بھی بتا رہے تھے اور پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ اقبال عمل کے شاعر ہیں، حرکت کے شاعر ہیں. لیکن اردو کی جو شاعری اپنے اندر ایک حرکت پیدا کی جائے، تو اردو کی شاعری میں عموماً جمود اور مایوسی، نا امیدی، یہ ساری چیزیں تھیں. تو اقبال اور دوسری چیز تشکیک جو ایک تو یہ کہ مغربی علوم جو ہے یا فلسفے کی وجہ سے، سائنس کی وجہ سے مختلف لوگوں کے ذہنوں میں تشکیک اور شک اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے حوالے سے پیدا ہوتے تھے. اور دوسری طرف توہم پرستی، یعنی جو جمود، خالص جمود ہے، اندھا اعتقاد اور اندھی جو عقیدت، وہ مشرق میں زیادہ پایا جاتا تھا. تو اقبال نے ان دونوں سے ہٹ کر، چونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا اقبال کی جو فلسفہ خودی کی راہ میں رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں. کیونکہ انسان جب جامد عقیدے کا شکار ہو جائے تو وہ توہم پرستی کا شکار ہو جائے تو وہ غلط راستے پر لگ جاتا ہے. دوسری طرف ہر عقیدے سے عقیدتوں سے ہٹ کر جب ہر چیز پر شک کرنے لگ جائے تو وہ بھی رکاوٹ بن جاتی ہے. تو اقبال کا فلسفہ تھا اسلامی فلسفہ، تو دونوں سے ہٹ کر وہ چاہتے تھے کہ ایسا راستہ ہو. تو اس کے لیے اقبال نے عشق کا لفظ استعمال کیا. کبھی کبھار اس لیے کہتے ہیں کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ہاں کیوں؟ اچھا ہے کہ آپ کی بہت سے معاملات میں عقل کے بھی ساتھ استعمال کرنا ہے. عقل، اللہ تعالیٰ نے عقل کے استعمال پر بہت زور دیا ہے. عقل کو بھی ساتھ رکھیں، دل کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی شامل رکھیں. لیکن کبھی اچھا یہ ہوگا کہ کبھی کبھی اس کو تنہا بھی چھوڑ دیں. ہر چیز کو آپ اپنے عقل پر پرکھیں گے تو عقل میں وہ ساری چیزیں جو مابعد طبیعتی ہیں اور ایمان بالغیب ہے، یہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی. تو اسی لیے ایک ایمان کی علامت ہے. آپ دیکھ لیں اقبال کے ہاں عشق کا معنی ایمان اور ایمان بالغیب. خیال میں آپ کی لمبی ہے. رفاقت رازی صاحب کال میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رفاقت رازی صاحب، آپ کو میری طرف سے اور زاہد سعید صاحب کی طرف سے السلام علیکم. بہت شکریہ رفاقت صاحب، آپ نے شرکت کی. رفاقت صاحب ہم بات کر رہے ہیں آج، آپ کا بھی شکریہ. جی نوازش. بات کر رہے ہیں اقبال ڈے کی مناسبت سے. آج اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مشہوری زمانہ جو فلسفہ ہے، فلسفہ خودی. اچھا، اس میں جس طرح زاہد سعید صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی اور ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی، ایک سوال ان کے باتوں کے دوران میرے ذہن میں آیا ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اقوام مشرق کو ایک خاص پہچان دی ہے. آج کل ہماری جو مشرقی قوم ہے، یعنی جو مشرقی تہذیب سے ہم ہٹ کر مغربی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، کیا یہ چیز بھی خودی کے خلاف ہے یا نہیں کہ ہم جو اپنا ایک عزتی نفس، جو ہمارا ایک وقار تھا، جو ہماری ایک پہچان تھی، جو ہماری ایک تہذیب تھی، جو ہماری ایک کلچر تھی، اس کو ہم چھوڑ کے غیروں کی طرف جا رہے ہیں؟ تو اب کیا اس کو اس فلسفے کے ساتھ جوڑ دیں گے یا نہیں؟ اقبال کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اقبال بنیادی چیز ہی آئیڈینٹی کرتا ہے، شناخت کی کرتا ہے. لیکن یہ شناخت کا معاملہ تو اتنا سیدھا سادہ اقبال کے یہاں نہیں ہے جتنا زیادہ ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے. اقبال پوری اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھتا ہے کہ آپ جب ایک معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اور مختلف تہذیبوں کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں تو اس دوران آپ ان تہذیبوں کے آپ کے ان کے ساتھ جو تفاعل ہے، انٹریکشن ہے، اس میں بہت سی چیزیں آپ لاشعوری طور پر اور کچھ شعوری طور پر قبول کر رہے ہوتے ہیں. تو اقبال اس کی طرف لے کے آتا ہے کہ پہلے تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور اس کو وہ خودی کا نام دیتا ہے کہ آپ جب اپنی بنیادی چیزوں سے آگاہی رکھتے ہوں گے
تو پھر آپ دوسروں کے غیر کو پہچانیں کہ وہ کیا بنیادی باتیں کر رہے ہیں یا ان کی کس سطح پر اثر ہو رہا ہے یا کون کون سے اثرات ہماری تہذیب پر، ہمارے تمدن پر، ہمارے دین پر مرتب ہو رہے ہیں. جی تو یہ دو چیزیں ہیں ہمارے یہاں پر، دو انتہائیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو پہچاننا، اور وہ ایک خاص ایک عزت نشینی کی سطح پر چلے جاتا ہے بہت سارے معاملات، کہ صرف اور صرف آپ خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر یا آپ دنیا سے کٹ کر آپ اپنی زندگی بسر کریں. اور دوسری انتہا ہمارے یہاں یہ آتی ہے کہ غیر کے ہر اثر کو قبول کر لینا، چاہے وہ نو آبادیاتی دور کے اندر تھا یا بعد نو آبادیاتی دور کے اندر تھا، اور استعمار کے دور میں تھا یا جی جب چلے گئے. ان دونوں کے درمیان کی بات کرتا ہے کہ اور قرآن پاک کا بھی بنیادی یہی ہے کہ آپ کو جب باطل کی چیزیں جب تک پتہ نہیں ہوں گی اور آپ اس سے صحیح آگاہی نہیں رکھتے ہوں گے کہ غلط کیا ہے، جیسے وہ حکیم لقمان نے کہا تھا نا کہ میں نے جو حکمت سیکھی ہے وہ بیوقوفوں سے سیکھی ہے، اور وہ اس طور پر کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ مجھے نہیں کرنا. تو یہ ہے بنیادی چیز، چاہے وہ جاہلیت قدیمہ ہو یا جاہلیت جدیدہ ہو، تو وہ اقبال کے نزدیک وہ بنیادی چیز ہے، اس کو پہچاننا. جی رفاقت راضی صاحب. اچھا راضی صاحب، ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے آواز تو آپ کو لیکن کلیئر نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ اس طرح انوالو نہیں ہو پا رہا. اچھا چلیں ہم دوبارہ کال ملا لیتے ہیں. اچھا زاہد صاحب، آپ اپنی بات کر رہے تھے فلسفہ عشق اور عاشقی کے حوالے سے کہ لوگ اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس سے وہی معنی لیتے ہیں جو عموماً لیا جاتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ عشق کا جو لفظ ہے اقبال کے ہاں آ کر وہ بھی اپنا معنی بدل لیتا ہے. تو اقبال کے ہاں یوں سمجھ لیں کہ اپنے اس سے خلوص، اپنے مقصد سے لگن اس کا نام ہے، اور دوسرا ایمان بالغیب کے نام کے قریب ہے ہم معنی. جس طرح دیکھ لیں حضرت ابراہیم کے واقعے کو تلمیح بنا کر وہ فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو عقل اگر آگ، نمرود نے آگ جلائی پھر اس میں کودنے کا کہا، تو کودنے والے دیکھ لیں عقل استعمال کرتا تو وہ ہزار بہانے بناتے، عقل ہی لجو نہیں کود سکتا. لیکن یہ ایمان اور اپنے اوپر یقین اور ایمان کی پختگی تھی، عشق، اس کو اقبال نے عشق کے ساتھ تعبیر کیا، تو عشق کے بل پر وہ اس میں کود پڑے. تو اسی طرح یقین کی بات، یقین اور ایمان بالغیب کو ہی انہوں نے کہا. تو فارسی میں ایک ان کا شعر کی بپیچ و تاب خیرت گرچ لذت دیگرست، یقین سادہ دلاں بہ بنکتہا یک دقیق. ترجمہ بھی کر دیں، سمجھ نہیں آئی. مطلب کہ عقل کے جو پیچ و تاب ہیں، عقل کے جو یہ کھیل ہیں، ان کا تانے بانے ہیں اور عقل کا استعمال ہے، جس طرح وہ فلسفیانہ موشگافیاں ہیں، یہ سب ان کا اپنی ایک لذت ہے، ان میں بھی ایک طرح سے لذت ہوتی ہے. لیکن یقین سادہ دل جو لوگ ہیں، جو آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے ہیں، بہ بنکتہائے دقیق، مختلف جو دقیق نقطے استعمال کرتے ہیں، جو حکیم لوگ، فلسفی لوگ، فلسفیانہ نقطے، ان سب کی نسبت زیادہ بہتر ہے جو یقین لوگ سادہ ایمان رکھتے ہیں. اور یہی ایمان بالغیب کا تقاضا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ایک اللہ ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں. اور اسی بات کو اقبال نے دوسری جگہ پر ایک امامت کے نام سے ایک نظم ہے، اس پر اقبال نے امامت یا امام کی جو خوبیاں بیان کی ہیں، اس میں یہ بھی کہا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تیرا امام برحق وہ ہے جو تجھے حاضر اور مادی چیزوں سے، جو سامنے نظر آنے والی چیزیں ہیں، ان سے بیزار کر دے اور خدا پر ایمان یقین کر دے. رفاقت صاحب کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. ہیلو راضی صاحب. جی رفاقت راضی صاحب، آواز کلیئر آ رہی ہے اب؟ اچھا راضی صاحب، ابھی ہم تھوڑا سا فلسفہ خودی سے ہٹ جاتے ہیں. آج کل اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تو ان کی فکر تو بہت وسیع تھی، ہر ایک میدان میں انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے. آج ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو سیاست کی ہلچل ہے، کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کیا اصول دیے ہیں؟ یعنی اس فیلڈ میں جانے سے قبل ہمیں کن چیزوں کو اپنانا چاہیے، اور جو سیاست کے جو رہنما اصول ہے اقبال کی شاعری میں، اس کو اگر آپ مختصر سے ذکر کریں.
کچھ بنیادی چیزیں ہیں اقبال نے جو قرآن و حدیث کی بنیادی چیزیں تھیں، جو توحید ہے، رسالت ہے، جیسے ابھی زاہد صاحب صاحب فرما رہے تھے، امامت ہے، اور بہت ساری چیزیں جو اسلام کی، اور خود قرآن پاک نے جو بتایا ہے کہ کلام اللہ کے ساتھ جو ایک مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے، اقبال اس کی طرف لے کر آتا ہے بنیادی. تو وہ جو مختلف اس نے بتائے ہیں اقبال نے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، جو بھی اوصاف مختلف اپنی شاعری کے اندر بتائے ہیں. تو ہمارا کوئی بھی سیاسی رہنما وہ ان چیز، اور خلفائے راشدین کے بارے میں، خیر القرون کے بارے میں، جو نوجوانان کے ساتھ جو خطاب نوجوانان اسلام کے اندر جو ہے مختلف کمپیریزن کر کے اس نے بتایا ہے اقبال نے. تو وہ یہ چیزیں بنیادی جو بھی ہمارے لوگ سیاسی میدان میں آنا چاہتے ہیں یا موجود ہیں اور وہ اپنے کچھ پارٹیسپیشن کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں انہیں بنیادی طور پر سامنے رکھنی. اچھا، یہ جو ذکر ہے ایک ان کا، ایک اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اچھا، یہاں چنگیزی سے کیا مطلب یعنی وہ لے رہے ہیں؟ دیکھیں، جیسے چنگیز خان ایک مشہور تھا دنیا میں، اور وہ صرف اور صرف جو للارض کے لیے، یعنی دنیا پر صرف اور صرف غلبے کے لیے اور قبضے کے لیے وہ نکلا تھا، اور اس نے یہی کیا کہ پوری دنیا میں تخت و تاراج کیا زمینوں کو. جو اسلام کا دنیا کے اندر غلبے کا یا نفاذ کا یا پیغام اسلام دنیا میں پہنچانے کا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو وہ یہ جو اسلام کا ہے، اقبال اس کو ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے اور فرق کر کے بتا رہا ہے کہ دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے. جب اسلام یہ کہتا ہے یا قرآن یہ کہتا ہے یا مسلم مفکرین یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا بنیادی حکم جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر نافذ ہونا چاہیے یا پہنچنا چاہیے ہر آدمی کا، تو اس میں کہیں بھی دنیا کے کسی حصے پر قبضے کی خواہش نہیں ہوتی. تو راج صاحب، جو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک یہ جو دین ہدایت ہے، جو پیام امن ہے، یہ دنیا تک پہنچے. تو اس کا مطلب ہے جو لوگ ہمارے معاشرے میں جو کہتے ہیں کہ سیاست کو دین سے الگ رہنا چاہیے یا دین کو سیاست سے الگ رہنا چاہیے، ان کی بات تو پھر ٹھیک نہیں ہے. یہ لوگ جو بھی بات کرتے ہیں وہ نہ تو سیاست کی جو بنیادی چیزیں ہیں، مبادیات ہیں، اور اس کی جو وجودیات ہیں، جن چیزوں سے متشکل ہوتا ہے علم سیاست، نہ تو اس سے آگاہ ہیں نہ وہ دین سے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین مذہب نہیں ہے کوئی، نہ ہی کوئی کلٹ ہے، نہ کوئی ازم ہے، بلکہ اسلام جو دین ہے وہ اپنی پوری معنویت کے ساتھ موجود ہے، جو زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے. ایسے ہی یہ لوگ نہ دین سے پوری طرح واقفیت رکھتے ہیں، نہ سیاسیات سے پوری طرح واقفیت رکھتے ہیں، اور نہ ہی موجودہ جو معاصر علمیات چل رہی ہیں، جو معاصر فکری دھارے چل رہے ہیں، ان سے آگاہی رکھتے ہیں. کیونکہ جو بھی علم سیاست کا طالب علم ہے یا اس کا اسکالر ہے، وہ اس سے آگاہی رکھتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی رویہ یا سیاسی جو فکر ہے وہ معاشرے سے کٹ کر کبھی بھی اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی ہوتی. اور اگر کوئی بھی معاشرہ اس کا، چاہے وہ ویسٹ بھی کیوں نہیں ہے، وہ بھی اپنی کلی شکل میں وہ مذہب سے کٹ نہیں سکتا. جی، وہ بھی کسی نہ کسی اپنے اس کے میدان میں وہ اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھے ہوئے. چلیں راج صاحب، بہت شکریہ، بہت اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہے، لیکن ڈاکٹر حبیب صاحب کے ساتھ ہماری بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، اس لیے معذرت آپ سے کہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم انہوں نے لے لیا، اور اسی طرح آپ کا بہت شکریہ بھی کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں. اسی طرح ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کا بھی شکریہ، زاہد سعید صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. زاہد صاحب، شکریہ، جو آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور اس کے باوجود آپ تشریف لائے. اقبال کے لیے آنا پڑا. جی، اقبال کے لیے جی، اقبال جس طرح آپ نے کہا کہ وہ یعنی تحریکی شاعر ہیں. بالکل. جب آپ یہ معمولی بخار میں حرکت نہیں کریں گے تو پھر آپ اقبال کے شاہین بننے کے. جی، تو ناظرین، آج کا دن صرف میرے خیال میں ہماری مناسبات تو یعنی محدود ہو گئی ہے. صرف ہم یہ کرتے ہیں اقبال ڈے کے، یعنی اقبال ڈے کی مناسبت سے ہمیں چھٹی چاہیے، ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہوتا ہے. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو ہمارے اسلاف تھے، جو ہمارے بڑے تھے، جن کے ہمارے اوپر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں،
یقین جانیے کہ اگر ایسے لوگ نہ ہوتے تو پتہ نہیں آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہوتی۔ ایسے لوگوں کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں، قومی ہیرو ہیں، اسی لیے ہمیں ان کی زندگی پڑھنا اور ان کی سوچ کو سمجھنا، ان کی فکر کو سمجھنا، ان کے پیغام کو سمجھنا اور پھر اس کو آگے پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بصورت دیگر ایسی قومیں جو اپنے بڑوں کو، جو اپنے محسنین کو بھول جایا کرتی ہے، ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اس چھوٹی سی کاوش کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہمارا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلی جمعرات کو پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ ناظرین کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔